السلام علیکم 8 کلاس، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہو؟ جی بچے، ہم نے حدیثیں 2 پڑھی ہیں، ان کے شارٹ کوسچنس آنسر ہم نے مکمل کیے ہیں. 2 رکوع پڑھے ہیں، ان کے الفاظ معنی اور ان کے مختصر سوالات و جوابات ہم نے سارے مکمل کیے ہیں. آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ، جو ہمارا حصہ موضوعاتی مطالعہ ہے، اس کا آغاز کرنا ہے، اور اس میں سبق نمبر 1 قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے حوالے سے ہم نے آج بات چیت کرنی. بیٹا یہ ایک دفعہ ریڈنگ کرائی جاتی ہے، ریڈنگ کرنے کے بعد اس میں سے شارٹ کوسچن آنسر بھی بنائے جاتے ہیں، اور اسی میں سے لانگ جو ہے آپ کے جو تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، جو 6 نمبر کا ہوتا ہے، وہ بھی انہی میں سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا میں نے آپ کا جو پہلا حصہ لیا ہے تعارف لیا ہے. ٹھیک ہے، تعارف میں سے میں نے آپ کو 5 سوال و جواب، مختصر ترین 5 سوال و جواب جو ہیں وہ بنا کر دیے ہیں، اور وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ایک ایک حصے کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. اس کے پھر اگر تعارف پر آپ کو کوئی تفصیلی نوٹ لکھنا آتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس مواد موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات جو ہے کہ قرآن مجید، پہلا سوال جو ہے کہ قرآن مجید کس پیغمبر پر نازل ہوا؟ قرآن مجید نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن مجید کتنے عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچا، یا کتنے عرصے میں مکمل ہوا؟ قرآن مجید کا کم و بیش ہم اس کو دیکھا جائے 13 سالہ مکی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، کم و بیش 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. قرآن مجید کا دائرہ کار کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس اگر کتاب ہوگی تو سامنے چیز موجود ہوگی کہ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، اخلاقیات ہے، اور انسانی زندگی کے دیگر تمام پہلوؤں کے بارے میں قرآن مجید ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآن مجید کا دائرہ کار ہے کہ جس میں انسان کی سیاست ہے، انسان کی معاشرت ہے، انسان کی معیشت ہے، انسان کی اخلاقیات ہیں، انسانی زندگی کا ہر شعبہ ہے زندگی کے متعلق جو رہنمائی ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہی اس کا دائرہ کار ہے. انسان اس کا جو ہے مخاطب، اس کا انسان ہے، انسان سے یہ مخاطب کرتا ہے، اور انسان کے لیے ہی اس کے اندر تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہیں. انسان کے لیے خیر کیا ہے، انسان کے لیے شر کیا ہے، انسان کے لیے نیکی کیا ہے، انسان کے لیے بدی کیا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں واضح الفاظ میں موجود ہے. اچھا بیٹا، اگلا آپ لوگوں کا سوال ہے کہ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہونے کے بان ہے. قرآن مجید کسی کتاب کو، کسی نبی کو جھٹلاتا نہیں ہے، نعوذ باللہ. سب نبی برحق تھے اس وقت کی امتوں کی طرف، اس وقت کی اقوام کی طرف جب نازل کیے گئے، اور ان کی تعلیمات بھی برحق تھیں، اور یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ ان کو سچا مانتی ہے، ان کو درست مانتی ہے، اور ان کی محافظ ہے اور نگہبان ہے، ان کی نگہبانی کرنے والی، ان کی حفاظت کرنے والی ہے. کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انبیاء کرام بھیجے، ان کی کتابیں بھیجیں، ان پر جو دیگر صحیفے تعلیمات بھیجے، ان سب کوئی تصدیق کرنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اگلا بیٹا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح اور ذہن کی رہنمائی کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سب سے بڑی بات جو ہے کہ اگر اس کی چیز کو دیکھا جائے کہ انسانی کی ذہانت یا جو اس کی سوچ ہوتی ہے اور اس کی روح، جو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک خاص اہتمام کیا ہے. اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر مبعوث کیے، اپنے انبیاء بھیجے، اپنے رسول بھیجے، جو وقتاً فوقتاً آ کر ان کو یوں کہہ لو کہ ان کو بھٹکنے سے انہیں بچانے کے لیے، انہیں جو ہے حفاظت میں رکھنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ انبیاء کرام بھیجتا رہا، اور وہ انبیاء کرام مخصوص وقت تک جو ہے وہ تعلیمات جو تھے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں تک پہنچاتے رہے. ٹھیک ہے، صرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ دائمی ہیں، وہ ابدی ہیں، اور قیامت تک ان میں کوئی تغییر و تبدل، کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی.
یہ بیٹا ہے، یہ جو چند سوال ہیں، 5 سوال جو ہیں یہ میں نے جو بیان کیے ہیں، یہ قرآن مجید کے تعارف میں سے بیان کیے ہیں۔ جو اس کا پہلا پارٹ ہے تعارف، اب اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد جو سوالات کریں گے وہ فضائل کے حوالے سے کریں گے۔ یہ اس لیے میں نے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے تفصیلی سوال لکھنے جو ہیں وہ انتہائی آسان ہو جائیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ اوکے کلاس، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔